اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج جو سورہ آل عمران ہے، جز نمبر 4، آیت نمبر 151، 151 کو دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، آیت نمبر 151، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب اشرکوا باللہ ما لم ينزل بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل
لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حلیم. ہماری یہاں پر آیت نمبر 155 155 کمپلیٹ ہوئی. 151 سے لے کر 155 تک یہ ہماری 5 آیات ہیں. ان 5 آیات کی آپ نے تیاری کرنی ہے اچھے سے. انہی 5 آیات تک ہم نے اپنی تفسیر بھی کمپلیٹ کر لی الحمدللہ. ایک نظر آپ ذرا دیکھ لیں ان کو 151 سے، جس میں سیدھا سیدھا کچھ چیزیں میں نمایاں کر دیتی ہوں کہ آپ سنلقی، آپ دیکھیے سنلقی قاف موٹا پڑھا جائے گا. قلو جتنے بھی موٹے حروف ہیں، قصہ دقن کز، یہ 7 حروف جو ہیں یہ جہاں کہیں بھی آئیں گے انہیں موٹا پڑھا جائے گا، جیسے کہ قلو میں قاف. اسی طرح الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ پہ بھی غور کرنا ہے آپ نے، واو لین اور یا لین پر بھی، اور اس کے علاوہ دیگر جو رول آ رہے ہیں ایک کہیں کہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے موٹے حروف پڑھتے ہوئے، جیسے را کنڈیشنل ہے کف اور با. اب دیکھیے را کے اوپر کف دمہ ہے پیش ہے، اس وجہ سے را موٹا ہوا. رعبا ادھر بھی موٹا ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیے بھی اس پر دیکھیے کہ جو مد ہے یہ توسط کے زمرے میں آتی ہے. ہم نے مد کی مقداروں کے لحاظ سے 3 نام کہے تھے نا، طول، توسط اور قصر، تو یہ درمیانی مد ہے. پھر اشرکو پہ دیکھیے را موٹا، پھر کو کے ساتھ واو مدہ، دیکھیے اشرکو واو مدہ ہے، اور جہاں پر بھی واو مدہ آتا ہے 2 حرکات تک کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی پہچان آپ کو میں کئی بار بتا چکی ہوں کہ خود ساکن ہوتا ہے، اس سے پہلے پیش لگی ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کے نام سے پہلے جیسے باللہ، اگر زیر آ گیا تو اللہ کے نام میں جو لام ہے وہ لام جلالہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے جائیے معلم ینزل. اب ینزل کے اوپر جوڑ کے پڑھنا ہے، سختی سے پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ تشدید ہے. تشدید کی وجہ سے یہاں 2 حروف ہوتے ہیں جنہیں حق ادا کر کے پورا پڑھنا چاہیے. یون پہلے یون اور پھر نز، نون پہ تشدید ہے تو نون 2 دفعہ ہوگا. اسی طرح بھی ہی، آپ دیکھیے ہا کھڑا زیر ہی جو ہے یہ اس کی یا مدہ کی قائم مقام شکل ہے، جو کہ 2 حرکات پڑھا جائے گا. بھی ہی، ٹھیک ہے، یہ مد کا کام کر رہا ہے یہاں پہ. سلطان، تو آ کے اوپر کھڑا مد ہے جو ایک الف کا الف مدہ کا قائم مقام ہے، تو یہ بھی 2 حرکات پڑھا جائے گا. یہاں دیکھیے کہ سلطان، اب یہاں پر یہ ہو گئی مد. آپ یہاں پہ ایک الف اور ایک زبر کو پڑھا، یعنی یہاں پہ ہم نے مد کی. یہ کون سی مد ہے؟ یہ مد عوض ہے، اس کو کہتے ہیں مد عوض. اب یہ سلطانن، اب یہ دیکھیے سلطانن کو ہم اس طرح اس شکل میں جب ہوگا تو ہم اس کو، کیونکہ یہ مد جو ہے یہ 2 زبر کی تنوین کے اوپر ہی قائم ہوتی ہے، یہ ویسے نہیں ہوتی، زیر اور پیش پر نہیں ہوتی. اور اس کے اگر ہم اس کو ایسے پڑھتے سلطانن تو اس پہ مد نہیں ہوتی، لیکن ہم سلطان ہم کھینچ رہے ہیں نا 2 حرکات تک، تو یہ مد عوض ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اب یہ دیکھیے کہ وا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور ہم النار، یہ جو نون ہے، نون کی اپنی جو صفت ہے وہ غنہ ہے. تو یہ یہاں پر نون پر جو تشدید ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہاں 2 نون ہیں تو یہاں غنہ کرنا ہے، اور یہاں بڑا غنہ ہوگا. یہاں غنے کی کون سی شکل ہوگی؟ غنہ ایک تو یہاں تشدید ہوگی، دوسرا نون کو لائٹ لیٹر ہے، لائٹ طریقے سے پڑھنا ہے، اور تیسری چیز یہاں پر ہوگی اکمل غنہ، یعنی آواز کو ذرا تھوڑا سب سے زیادہ دیر تک جب ناک میں چھپایا جاتا ہے تو وہ غنہ ہوتا ہے. اچھا، پھر جب ہم را کو آخر میں ہم پہ یہاں پر ہم عارضی سکون کر رہے ہیں تو نار کر کے ہم رکیں تو آخری لیٹر کی آخری حرکت کو ہم نے ساکن کر دیا ہے، تو را کو ہم یہاں موٹا ہی پڑھیں گے، ہیوی کریں گے، کیونکہ اس سے پیچھے والے حرف کی زبر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے ظالمین. اب یہ دیکھیے یا مدہ آ گیا، ظالمین. یا مدہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ اصلی مد کی شکل ہے جو 2 حرکات کھینچی جاتی ہے، اور یہ مقدار کے لحاظ سے کسر میں آتی ہے. وَلَقَدْ، اب یہ دیکھیے وَلَقَدْ، ایک تو کاف موٹا، آیت نمبر 152 پر آ گئی ہوں.
کہ 152 پر وَلَقَدْ کاف موٹا اور دال پہ کلکلہ ہوگا. کلکلے والے 5 حروف ہیں الف سے لے کر یا تک 5 حروف ہیں. اگر ان 5 حروف کون سے کتب جد قاف تو ب جیم دال یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جب بھی ان پر جزم یا سکون ہوگا تو ان پر کلکلہ ہوگا. پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی ہلا کے پڑھتے ہیں اس کو, اس کے مخرج پہ روک نہیں دیتے, ہلا دیتے ہیں, جھٹکا دے دیتے, اس کو کہتے ہیں کلکلہ کرنا. ٹھیک ہے, وَلَقَدْ ایسے. ٹھیک ہے, صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ. اب دیکھیے یہ الٹا پیش آ گیا. الٹا پیش جو ہے وہ قائم مقام ہے واو مدہ کے, واو مدہ کے قائم مقام ہے, 2 حرکات پڑھا جائے گا اور اس کے اوپر پھر ایک چھوٹی مد اور بھی لگی ہوئی ہے. اس کو یہ توسط کے زمرے میں آتی ہے. ابھی آگے ہم مدوں کے نام پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا الگ سے کیا نام ہے, لیکن ابھی مقدار کے لحاظ سے میں اس کا نام بتا رہی ہوں کہ یہ توسط کے زمرے میں آتی ہے. وعدہ. ٹھیک ہے, اذ تحسونہم. ٹھیک ہے, یہاں پہ سین پہ تشدید ہونے کی وجہ سے تحس سو سین کو 2 مرتبہ پڑھا. اچھا آگے دیکھیے تحسونہم میم ساکن اور اس کے بعد با آ گیا. میم ساکن کے قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں, دوبارہ دہرا دیتی ہوں. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں اور میم ساکن کے جو قاعدے ہیں انہیں شفوی کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ادغام شفوی, اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. تو یہ کیا ہے, یہ اظہار بھی نہیں ہے اور یہ ادغام بھی نہیں ہے, تو یہ کیا ہوگا, یہ اخفاء شفوی ہے. ٹھیک ہے, اخفاء شفوی. استحسونہم, تھوڑی دیر جس طرح ہم نون ساکن میں ہم اخفاء کرتے ہیں اسی طرح ہم یہاں پہ اخفاء بھی کریں گے. ٹھیک ہے, اور اخفاء کے ساتھ غنہ کون سا ہوتا ہے, غنہ 2 لیول کا غنہ کاملہ. اور جب نون اور میم مشدد ہوتے ہیں کون سا غنہ ہوتا ہے, اکمل. یہ کون سا ہوتا ہے, کاملہ 2 لیول کا. استحسونہم بِإِذْنِهِ, اگر ہم رکیں گے تو اس کو بِإِذْنِهِ کر دیں گے, اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو بِإِذْنِهِ, تب مد قائم ہوگی. اگر ہم یہاں پہ رک جائیں گے تو یہ مد نہیں قائم ہوگی. اس کی جو کھڑی زیر ہے, کھڑی زیر ہم نہیں پڑھیں گے. کھڑی زیر جو ہے یہ قائم مقام ہے یا مدہ کی. حتیٰ, اب دیکھیے حتیٰ کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور اوپر مد بھی ہے, اس کا پورا حق ادا کرنا ہے اور اس پہ تشدید بھی ہے. تو تشدید بتا رہی ہے کہ تا 2 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے, حتیٰ پورا اس کو کھینچ کے, اس کی توسط والی مد ہے, 4 مقدار کھینچتی ہے توسط والی, اور ایزا زال کے ساتھ الف مدہ ہے. فشل تم, اب دیکھیے میم ساکن کے بعد واو آ گیا. میم ساکن کے میں نے آپ کو 3 قاعدے بتائے کہ میم ساکن اگر میم ساکن کے فوراً بعد, غور سے سنیں, اگر با آ گیا جیسے کہ پیچھے آیا تھا تو ہم نے وہاں پر کیا کیا, اخفا. اگر میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو پھر ہم کریں گے ادغام, اور اگر باقی تمام حروف الف سے لے کر یا تک میں سے کوئی بھی آتا ہے تو ہم اظہار شفوی کریں گے, یہ یاد رکھیے. تو یہاں پر ہم پورے اظہار کے ساتھ فشل تم ایسے پڑھیں گے, ادھر کوئی غنہ نہیں ہوگا. فشل تم و تنازعتم. ٹھیک ہے, آگے چلیے, اس میں بھی دیکھیے میم ساکن کے بعد فا ہے تو ادھر بھی اظہار شفوی ہے. فی الامری وعصیتم, سواد موٹا پڑھا جائے گا. عصی, یہ جو عصی جو لفظ ہے نا, یہاں پہ یا جو ہے یہ یائلین ہے. یہ جو یائلین ہے اس کی آواز اردو کے لفظ کئی اور گئی سے ملتی ہے, اس کو عصیتم نہیں, عصی. عصی, اس کو سواد کو موٹا کرتے ہو عصیتم. اب یہ دیکھیے جو تم کیا تو یہاں پر میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گیا. ہاں, تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر میم کا کون سا قاعدہ لگ گیا, میم کا ادغام شفوی. اور ادغام شفوی, اور پھر آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ جب بھی ادغام ہوتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ ہمارا ادغام ہو رہا ہے, آگے دیکھیں میم ہے اور میم کے اوپر تشدید بھی ہے, اور میم کی اپنی صفت جو ہے وہ غنے سے لبریز ہے. تو جب ہم یہاں پہ غنہ کریں گے تو بڑا غنہ ہوگا یہاں پہ, کون سا, اکمل. نون اور میم جب شد کے ساتھ آتے ہیں تو دونوں پہ بڑا غنہ ہوتا ہے, اکمل بڑا والا. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے, ادغام شفوی, کیونکہ اس میم اس کی آواز ادھر جا رہی ہے, اس کے اندر ضم ہو رہی ہے. عصیتم, دیکھیں غنہ ہو رہا ہے, عصیتم. اب آگے دیکھیے یہاں پر اقلاب کا قاعدہ آ گیا, من بعدی. اب دیکھیے کہ یہاں پہ نون ساکن کا قاعدہ آ گیا. نون ساکن کے فوراً بعد اگر با آ جائے, نون ساکن کے فوراً بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہو جاتا ہے, یعنی بدل جاتا ہے. نون بدل جاتا ہے کس میں, میم میں. جیسے یہ من بعدی, اس کو نہیں پڑھیں گے من بعدی, من بعدی ایسے پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے, ما اوپر مد ہے, راکم. اب دیکھیے میم ساکن کے بعد پھر میم شد کے ساتھ آیا مشدد, تو ادھر ادغام شفوی ہو گیا. اراکم ما
پورا غنہ بھی ہوا اور پورا حق ادا کیا. پھر تحبون، اگر ہم یہاں رکیں گے تو لاسٹ وقفہ کریں گے عارضی، تو نون کی حرکت کو روک دیں گے اور با پہ سختی سے پڑھیں گے جمع کے، تاکہ باقی تشدید یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہاں دو با ہیں. آگے دیکھیے میم کا رول دیکھیے. میم ساکن کے میم کے بعد نون ہے، نون ساکن ہے. من کم، نون ساکن کے بعد چونکہ کاف ہے تو نون ساکن کے بعد 15 حروف جو بتائے تھے میں نے، ان 15 حروف میں کاف بھی شامل ہے کہ جب وہ آتا ہے کاف تو اخفا حقیقی ہو جاتا ہے، اور اخفا حقیقی ہوتا ہے تو اس پہ غنہ کاملہ سیکنڈ لیول کا غنہ ہوتا ہے. تھوڑی سی آواز ناک میں جاتی ہے کم. اچھا کم کے بعد دیکھیے جو کم کا میم ہے وہ آگے والے میم مشدد ہو گیا. یہاں پر پیچھے نون ساکن کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور نون ساکن کا کون سا؟ اخفا حقیقی اور غنہ کاملہ ہو رہا ہے، اور آگے میم کا قاعدہ لگ رہا ہے ادغام شفوی اور غنہ کون سا؟ اکمل. پیچھے غنہ سیکنڈ لیول کا اور آگے غنہ فرسٹ لیول کا، یہ فرق ہے. پیچھے ہو رہا ہے اخفا حقیقی اور غنہ کاملہ، آگے ہو رہا ہے ادغام شفوی اور غنہ کون سا؟ اکمل. کم مئی. اچھا آگے دیکھیے پھر نون ساکن کے بعد مئی، یہ جو مئی یریدو آیا، نون ساکن کے بعد اگر یا آ جائے یا واو تو یہ دو پہ ناقص غنہ ہوتا ہے نا. ناقص غنہ اس پہ مطلب تیسرے درجے کا غنہ جو ہوتا ہے وہ والا غنہ ہوتا ہے ناقص درجے کا. اور یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. ادغام جو ہے یہ دیکھیے کہ کچھ ادغام ہوتا ہے نا، ادغام تام بالغنہ پورا، اور ادغام ناقص اور پھر ادغام نہیں ہوتا، جن پر نہیں ہوتا. یرملون کے جو میں نے 6 لفظ بتائے تھے نا کہ اگر یہ آتے ہیں نون ساکن کے بعد ادغام کے اندر، نون ساکن کے بعد اگر لام اور را، یرملون کے یا آتا ہے یا پھر واو آتا ہے تو ناقص ادغام ہوتا ہے، ادغام ناقص ہوتا ہے. اور اگر لام اور را آتا ہے تو اس پر نہیں ہوتا، غنہ نہیں ہوتا، ادغام ہوتا ہے. تو اور جب یہ صورت ہے جیسے اب یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے نا، تو میں، ٹھیک ہے، میں یریدو یا کا حق ادا کرتے ہوئے جانا ہے. اسی طرح آگے تشدید ہے. پھر آگے دیکھیے وَمِنْکُمْ، یہاں پر بھی اخفا حقیقی آگے غنہ، اخفا حقیقی سا غنہ کاملہ، اور پھر جو منکم کے بعد جیسے پیچھے پڑا تھا اسی طرح آگے ادغام شفوی اور غنہ اکمل. پھر میں یریدو کے اوپر اسی طرح ادغام نون ساکن کے جو قاعدے ہیں اس کے مطابق ادغام ہو رہا ہے. کون سا ادغام؟ ناقص ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ غنہ بھی تیسرے درجے کا ہے. تو پھر یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. اور پھر میں یرید الآخرہ، آخرہ، اب یہ دیکھیے کہ تا جو ہے وہ ہاں میں بدل گیا، جو تا مربوطہ ہے وہ ہاں میں بدل جاتا ہے جب ہم اس پر رکتے ہیں. پھر سما کے میم کے اوپر تشدید ہے، اس کو زور دے کے غنہ کرتے ہوئے اکمل غنہ سما کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور آگے دیکھیے کہ لیبتلیکم جو ورڈ ہے اس کے اندر با پہ کلکلا ہو رہا ہے، اور ولقد کے اوپر دال پہ جو ہے وہ بھی کلکلا ہو رہا ہے. اور افا انکم میں جو ہے اخفاء حقیقی اور غنہ کاملہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ آگے دیکھیے کہ احد والرسول، آیت نمبر 153 کے اندر احد، دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد بھی واو آئے تو ادغام ہوتا ہے. تو ادغام ہو رہا ہے ناقص، اور کیونکہ واو ہے. یرملون کے 6 الفاظ ہیں نا کہ جن پر ادغام ہوتا ہے، اور ادغام کی آگے 3 قسمیں کہ یا تو پورا ادغام ہوگا پورے غنے کے ساتھ، یا کم ہوگا، یا پھر ادغام ہوگا غنہ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے ناقص. احد والرسول یدعوکم، پھر یدعو دال پہ کلکلا ہو گیا. اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے آئیے کہ اسی آیت کے اندر فَأَصَابَكُمْ غَمًّا، غَمًّا دیکھیے غصہ دیکھتے کس میں جو غائن ہے وہ موٹا لیٹر ہے نا، تو اس کو موٹا کریں گے. اور پھر میم کے اوپر دیکھیے دو زبر کی تنوین بھی ہے، اور غم ادھر جو ہے غم، پھر اوپر دیکھیے دو زبر کی تنوین کی وجہ سے اس میں، اور اوپر ایک میم بھی ہے. تو غم، غم ادھر غنہ اکمل بھی ہے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے. غم، اس کو من نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ اقلاب بھی ہو رہا ہے بیچ میں، کیونکہ اس کو اگر غم من پڑھیں گے تو نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اقلاب ہو جاتا ہے، وہ میم میں بدل جاتی ہے، غم مم ہو جاتا ہے. اسی طرح بغم من کی جو آواز ہے وہ آگے جا کر لام میں تشدید ہونے کی وجہ سے مل ہو جاتا ہے، غم بغم مل.
یہاں پر لیکن دیکھیے کہ لام اور را پہ ادغام ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے آگے چلتے آئیے کہ واللہ آیت نمبر 153 کے جو اینڈ چل رہا ہے واللہ واللہ لام پہ جلالہ ہو گیا. خبیرم خبیرم دیکھیے خبیرن کی جو آواز تھی رن آخر میں نون ساکن تھا نا تو اس وجہ سے اقلاب ہو گیا اور نون ساکن کی آواز میم میں بدل گئی. خبیرم کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کی آواز کے بعد اگر با آ جائے یہاں پہ بیما آیا نا اگر با آ جائے تو نون ساکن کی آواز با میں بدل جاتی میم میں بدل جاتی ہے اقلاب ہو جاتا ہے. خبیرم جیسے کہ اسی آیت میں پیچھے میں نے بتایا نا کہ غم مم ہو گیا. غم من کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آگے بھی غم من آگے جو با تھا اس کی وجہ سے نون ساکن کی آواز میم میں بدل گئی تھی. اسی طرح خبیرن کا جو نون ساکن ہے وہ بدل گیا میم کے اندر خبیرم ہو گیا بیما تعملون. تو اسی طرح آپ یہاں ہم نے آیت نمبر 155 تک پڑھا ہے. تو یہ جو اس میں جو ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں اور مزید بھی ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے بعد پھر آپ نے اسی کے پیش نظر کچھ آپ نے بھی تلاش کرنا ہے ان 5 آیات میں کہ تشدید کہاں ہے مدہ کہاں ہے اور پھر آپ جب سبق سنائیں گی تو آپ یہ سب بتائیں گی. اچھا آیت نمبر 154 کا جو شروع کا پارٹ ہے اسے دیکھیے. سم میم مشدد ہے اکمل غنہ ہو رہا ہے. انزلہ نون ساکن کے بعد زائی ہے یا اخفا حقیقی غنہ کاملہ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انزل علیکم علی یہاں یائلین ہو رہا ہے. اچھا علیکم یہ جو کم ہے یہاں پہ کیوں آگے میم مشدد ہے یہاں میم کا پھر قاعدہ لگ رہا ہے ادغام شفوی ہو رہا ہے غنہ اکمل کے ساتھ. علیکم علی کے اندر یائلین ہے پھر آگے ادغام ہو رہا ہے شفوی اور اس میں کیا ہو رہا ہے غنہ کون سا بڑا غنہ اکمل ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ آگے ہی نیا قاعدہ آ جاتا ہے. من جو ہے وہ نون جو ہے وہ میم میں بدل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے فوراً بعد با آ رہا ہے. جب بھی نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو اقلاب کا قاعدہ لگ جاتا ہے یعنی پلٹ جاتا ہے نون بدل جاتا ہے کس میں میم میں. تو یہاں پر اس من کو ہم میم کر دیں گے میم بعدل من بعد الغم. پھر دیکھیے کہ غم غین کو موٹا پڑھیں گے غصہ دیکھتے ہیں کس کا ہے اور میم زیر می میم پہ تشدید ہے یا 2 میم ہے غنہ ہوگا اکمل. غم می تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپانے کا نام غنہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. اس طرح سے امنتن امنتن یہ جو تا 2 زبر تن ہے اس کو آگے نون پہ تشدید ہونے کی وجہ سے اس نون میں جوڑ دیں گے. امنتن نعاسن نعا عین سے نعاسین. اب سین 2 زبر سن کی تشدید کو یا میں جب ادغام ہو گیا تو سن کی آواز سین میں بدل گئی نعاسین یغشا ادغام ہو گیا یہاں پر ٹھیک ہے. ادغام ہوتا ہے تو اگر یا اور واو ہو تو ناقص غنہ ہو جاتا ہے. ناقص ادغام ناقص کا مطلب بھی یہی ہے ٹھیک ہے. طائفتم تو یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر مد ہے تو اس کو پورا کھینچیں گے. تو موٹا حروف ہے طائفتم. اب یہاں پہ دیکھیے کہ تا 2 کی زبر تن 2 زبر کی تنوین ہے 2 زبر کی تنوین ہے لیکن آگے جو ہے وہ میم ہے اور میم پر تشدید ہے. تو جو اندر اس کے اندر ایک میم اور ہے اس کے پاس حرکہ نہیں ہے تو اس نے پیچھے سے حرکت لی کس سے تا سے تو پھر اس کے ساتھ ملا کے طائفتم اس طرح پڑھا جائے گا. طائفتم منکم آگے اخفا حقیقی ہو گیا نون ساکن کے بعد کاف آیا اخفا حقیقی ہو گیا غنہ کاملہ ہو گیا. پھر آگے میم ساکن کے بعد واو آ گیا تو اظہار شفوی ہو گیا ٹھیک ہے. یہی ساری چیزیں کرتے ہوئے آپ نے آیت نمبر 155 تک تیاری کرنی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.